بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ادریس علیہ السلام ایک دن اپنے کام سے فراغت پا کر بیٹھے تھے کہ اسی وقت ملک الموت اللہ تعالیٰ کی رضا سے آدمی کی شکل میں بطور مہمان بن کر حضرت ادریس علیہ السلام کے گھر آئے۔ حضرت صائم الطاہر تھے۔ جب شام ہوتی افطار کے وقت کھانا آپ کا بہشت سے آتا، جس قدر چاہتے کھا لیتے، باقی کھانا پھر بہشت میں چلا جاتا۔ اور اس دن کا کھانا جب بہشت سے آیا تو حضرت ادریس علیہ السلام نے وہ کھانا اس مسافر کو پیش کر دیا۔ مسافر نے کچھ نہ کھایا اور قدم پر قدم رکھ کر عبادت کرتا رہا۔ حضرت ادریس علیہ السلام ان کا یہ حال دیکھ کر بہت متعجب ہوئے کہ یہ کون شخص ہے۔ جب صبح ہوئی، حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے کہا، اے مسافر، آؤ ہم باہر چلیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھیں۔ اور پھر وہ ایک صحرا میں جا پہنچے۔ وہاں پر ایک گیہوں کا کھیت تھا۔ حضرت ملک الموت نے کہا، چلو اس کھیت سے چند خوشے لے کر ہم تم دونوں کھا لیں۔ حضرت ادریس نے فرمایا، عجیب بات ہے کہ آپ نے پچھلی رات کا حلال کھانا نہ کھایا اور اب حرام کھانا چاہتے ہیں۔ پھر وہاں سے دونوں بزرگ ایک دوسرے باغ میں جا پہنچے اور وہاں بھی انگور دیکھ کر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کھانے کا قصد کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، یہ بھی حرام ہے۔ پھر جاتے جاتے ایک بکری دیکھ کر اسرائیل علیہ السلام نے کھانے کا ارادہ کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، بیگانی بکری کو ذبح کر کے کھانا ممنوع ہے۔ بس اسی طرح 3 روز تک دونوں باہم گفتگو کرتے رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام مہمان کا یہ رویہ دیکھ کر بہت پریشان ہوئے اور انہیں لگا کہ یہ شخص بنی آدم سے معلوم نہیں ہوتا۔ تب حضرت ادریس نے فرمایا، اللہ کے واسطے مجھ پر ظاہر کرو کہ تم کون ہو۔ اس نے عرض کیا، میں اسرائیل علیہ السلام ہوں۔ تب حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، بھائی، کیا سب مخلوقات کی جان تم ہی قبض کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، شاید تم میری جان قبض کرنے کے لیے آئے ہو؟ انہوں نے کہا، نہیں، میں تو آپ کے ساتھ خوش طبعی کرنے آیا ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، آج 3 دن سے تو میرے ساتھ ہے، اس عرصے میں بھی تو نے کسی کی جان قبض کی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، کل جان قبض کرنا ہمارے ہاتھ میں ایسا ہے جیسا کہ تمہارے دونوں ہاتھوں کے نیچے روٹی رکھی ہوئی ہے، یعنی جس کی اجل آتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں ہاتھ بڑھا کر اس کی جان قبض کر لیتا ہوں۔ اور بولا، حضرت ادریس، میں چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ رشتہ برادری کا کروں۔ حضرت ادریس نے فرمایا، میں تیرے ساتھ رشتہ برادری کا تب کروں گا اگر تم مجھے ایک بار موت کا مزہ چکھا دے، تاکہ خوف اور عبرت مجھ میں زیادہ پیدا ہو اور پھر عبادت اپنے خالق کی زیادہ کروں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کسی کی جان قبض نہیں کر سکتا ہوں۔ تب حضرت ادریس علیہ السلام نے خداوند قدوس کی بارگاہ میں دعا کی اور پھر اللہ کا حکم ہوا۔ تب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے حضرت ادریس کی جان قبض کر لی۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے ان سے پوچھا، اے بھائی، تلخی جان کنی کی کیسی تھی؟ وہ بولے، جیسے کسی زندہ جانور کی کھال سر سے پاؤں تک کھنچ جاتی ہے۔ پھر ملک الموت نے کہا، اے بھائی، قسم ہے رب العالمین کی، جیسا کہ میں نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے ایسا کسی کے ساتھ نہیں کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، اے بھائی، مجھے دوزخ دیکھنے کا شوق ہے، تو مجھے اس کے دروازے تک لے چل تاکہ اس کے دیکھنے سے خوف الہی زیادہ پیدا ہو اور میں پھر عبادت اور بندگی زیادہ کروں۔ تب ملک الموت نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو 7 طبق دوزخ کے دکھائے۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام بولے، اے بھائی، مجھ کو بہشت دیکھنے کی بھی آرزو ہے۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام ان کو بہشت کے دروازے پر لے گئے اور انہوں نے بہشت کے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ پھر کہنے لگے، اے بھائی، میں تلخی جان کنی کی چکھ چکا ہوں
اور میں نے دوزخ بھی دیکھی ہے، مارے پیاس کے میرا دل جل گیا ہے، اجازت ہو تو بہشت میں جا کر ایک پیالہ پانی کا پی لوں۔ تب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے ان سے واپس آنے کا عہد لیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے واپس آنے کا عہد کیا کہ میں واپس آ جاؤں گا، اور بحکم الہی اپنی نالین درخت طوبہ کے نیچے چھوڑ کر بہشت میں داخل ہو گئے۔ چونکہ آپ نے باہر آنے کا عہد کیا تھا، آپ دوبارہ بہشت سے باہر نکل کر اپنی نالین کو لے کر بہشت میں جا کر درخت پر جا بیٹھے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام نے ان کو آواز دی کہ بھائی تاخیر مت کرو۔ اس کے جواب میں حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، ہر جی کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اب تو میں مزہ جان کنی کا چکھ چکا ہوں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ پہنچے گی وہاں ان کو کوئی تکلیف، اور نہ ان کو وہاں سے کوئی نکالے گا، یعنی جو بہشت میں گیا پھر وہ باہر واپس نہ آئے گا۔ اے بھائی اب میں ہرگز باہر نہیں آؤں گا۔ اس پر بارگاہ الہی سے آواز آئی، اے اسرائیل تو حضرت ادریس علیہ السلام کو چھوڑ کر چلا جا، میں نے ان کی تقدیر میں یہی لکھا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام موت کا مزہ چکھ کر اور دوزخ بھی دیکھ کر جنت میں جا رہے ہیں۔ تب حضرت اسرائیل بولے، بہشت حرام ہے انبیاء پر جب تک خاتم الانبیاء داخل نہ ہوں گے۔ بہشت سے پھر آواز آئی، میں بہشت بیغ نہیں رکھتا ہوں، لیکن اول بہشت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوں گے، بعد میں سب امت ان کی۔ حضرت ادریس کے غائب ہو جانے کے بعد ان کے فرزند سب فراق میں شب و روز گریہ زاری میں تھے۔ ایک روز ابلیس ان کے پاس آیا اور کہا، تم مت رویا کرو، تمہارے باپ کی سی ایک صورت میں بنا دیتا ہوں، تم اس کو شب و روز دیکھا کرو اور اس سے تمہارے سب دکھ درد دور ہو جائیں گے۔ پھر ابلیس نے بالکل ان کے باپ کی طرح کی ایک صورت بنائی جس کو وہ سب پوجنے لگے، اور یہاں تک کہ رفتہ رفتہ بت پرستی وہاں پھیل گئی اور لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان پر پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ ان کو راہ ہدایت کی بتا دے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس باکس میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ شکریہ۔